الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الهداة المهديين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا معزز و محترم سامعین، محبان آل محمد علیہ السلام، لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب جلیل کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک اپنی فضاؤں میں ہمیں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ کرم ہے اس حنان و منان اللہ کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام جیسے پیشوا مرحمت فرمائے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان انتہائی جلدی گزر رہا ہے۔ جس نورانی محفل کا سلسلہ یہاں ہر سال ہوتا ہے، آج تقریباً نصف حصہ اس کا ختم ہونے کو ہے، اور پہلے روزے، پہلے ایام رمضان مبارک کے ذرا آہستہ گزرتے ہیں، عادت نہیں ہوتی۔ پھر جب روٹین بن جاتی ہے تو رمضان مبارک گزرتے ہوئے پتہ، کیونکہ ایام بس یہی ہے نا، چند دن جو گزریں گے تو پھر شب قدر آ جائیں گی، لیالی القدر آ جائیں گی، اس کے بعد پھر لوگ شاپنگ پہ چلے جائیں گے، پھر عید کی تیاریاں، رمضان مبارک چلا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگواروں، رمضان مبارک ختم ہو، رمضان مبارک گزرنے پائے، اپنے رب سے ہم معاملہ کر لیں کہ اپنے گناہوں سے درگزر کروا لیں، ورنہ کیا فائدہ ہوا رمضان مبارک کے آنے کا؟ کہ اگر رمضان مبارک سے پہلے بھی ہم جس طرح تھے، رمضان مبارک کے بعد بھی ویسے رہیں، اور پھر
افطار اور سحر کرنے کا شوق اور یہ مزے لیے، باقی اس کے علاوہ کچھ نہ ہوا، تو پھر ہم جیسا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یہ لفظ ہیں، کم من صائم، کتنے ایسے روزے دار ہیں، لیس لہم، ان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ بھوک اور پیاس ہی رکھتے ہیں، اجر کوئی نہیں لے پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہراً سحری بھی کرتے ہیں، افطار کے منتظر بھی ہوتے ہیں، لیکن روزے کے فلسفے سے، اس کی معنویت سے، اس کے ہدف و مقصد سے غافل ہوتے ہیں کہ روزہ کس لیے واجب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ جب تم متقی بن جاؤ گے تو شیعہ باقی حیدر کرار بن جاؤ گے۔ جب شیعہ بن جاؤ گے تو پھر بہشت میں نہیں جاؤ گے بلکہ بہشت کی ٹکٹیں بانٹو گے۔ فقط فرق یہ ہے کہ سوچیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہیں ہم غفلت کا شکار تو نہیں ہیں، کہیں ہم لوگ دھوکے میں تو نہیں آئے نفس کے، کہیں شیطان نے ہمیں سلا تو نہیں دیا۔ جس طرح میں نے رات آپ کی بارگاہ میں متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کا فرمان آپ کی بارگاہ میں تلاوت کیا تھا، ارشاد امامت ہوتا ہے، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ لوگ، امام نے کوئی قید نہیں لگائی، امام نے کوئی خصوصیت نہیں فرمائی، امام نے کوئی شرط نہیں لگائی، فرمایا الناس، لوگ سو رہے ہیں، لوگوں میں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو پھر بیدار ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دنوں میں سے ایک نام، جو قیامت کے نام ہے نا، اس میں سے ایک نام ہے یوم الحسرت۔ قیامت کے کیا نام ہے؟ یوم الحسرت، حسرت کا دن، پشیمانی کا دن، ندامت کا دن۔ قرآن نے اس کو اس الفاظ میں یاد کیا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اذ قُضِیَ الْأَمْرُ، جب سارا کام ختم ہونے والا ہوگا۔ ان کو اے حبیب قیامت کے دن جو کہ یوم حسرت ہے اس سے ڈرائیں، شاید یہ ڈر جائیں۔ اذ قُضِیَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ساری دنیا کی فائلیں، پروندے، نظام، سسٹم لپیٹا جا رہا ہوگا، ابھی تک بھی غفلت میں ہوں گے، ابھی تک بھی ایمان نہیں لائے۔ ظاہر ہے جب غفلت میں ایمان نہیں لا سکتے۔ حبیب ان کو ڈراؤ یوم حسرت سے۔ اگر ہم سو جائیں، اگر ہم خواب میں ہوں، کیا ہم سے غفلت کی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس المغفول غیر المغفول عنہم، اے وہ لوگوں کہ جن کے بارے میں خدا غفلت کرنے والا نہیں ہے، التارکون والماخوذ منہم، خود تو تم لوگ اعمال کو ترک کر رہے ہو، خود خواب غفلت میں ہو، لیکن تمہاری پکڑ ہونے والی ہے۔ امام یہ خطاب کر رہے ہیں، اگر ہم خواب غفلت میں سوتے رہے تو ہم سے غفلت نہیں کی جا رہی۔ کچھ لوگ مامور ہیں، معقل ہیں، جو ہمارے نام اعمال کو ڈیلی لکھتے ہیں، باقاعدہ لکھتے ہیں، ہر چیز کو لکھتے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ہم چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اس لیے قرآن میں یہ آیا مبارکہ کم از کم 6 مرتبہ آئی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگوں تم جو کام کر رہے ہو تمہارا پروردگار تم سے ہرگز غافل، یہ کم از کم 6 مرتبہ آئی ہے۔ اور اسی مضمون سے اور آیت بھی آئی ہے، یہ آیت کم از کم 6 مرتبہ آئی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو خدا کے حضور میں کرتے ہو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اب تمہاری مرضی۔ اور پھر اس دیکھنے کی بھی پروردگار نے تشریح فرمائی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ تمہارے آگے ہے جو پیچھے سب خدا جانتا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تم جو چھپاتے ہو جس کو ظاہر کرتے ہو سب جانتا ہے۔ پھر فرمایا یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، جو تمہاری آنکھیں دھوکہ کرتی ہیں، فراڈ کرتی ہیں، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں، جو کہ تم دل میں چھپاتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں۔ پھر تصریح فرما دی یعلم ما فی قلوبکم، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو تمہارے دل میں بھرا ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرما دیا یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، دنیا والوں غافل کیوں ہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے ہر وقت خدا کے سامنے ہے، ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تم ہم سے غافل ہو، لہذا اگر تم غفلت کرو گے تو تمہارا پروردگار تم سے غافل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کی سوچ کے درمیان ہے، ابھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے، ابھی وہ سوچنے کا رزلٹ نہیں لیتا، ایک نتیجے پر نہیں پہنچتا، لیکن یہ سب کچھ پہلے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یحول بین المرء وقلبہ، پھر فرمایا انسان غافل نہ ہو، ہم تم سے غافل نہیں ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہیں۔ کس کے سامنے جرأت کرے، جسارت کرے، گناہ کر رہا ہے؟ میں آپ کو ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دوست نورانی چہرے ایسے جلسوں میں آتے ہیں، خدا کو توفیق دے ایسے جلسوں میں جانے کی، لیکن مشکل ہماری کیا ہے؟ مین مشکل دیکھیں، شیطان بڑا زرنگ ہے، شیطان بڑا عیار ہے، شیطان بڑا مکار ہے، شیطان بڑا قدرت مند ہے اس شخص کے لیے کہ جو شیطان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی مومن ہے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مومن وہ جو بیدار ہے، مومن وہ ہے جو خواب غفلت میں نہیں ہے، مومن وہ ہے جو بولتا ہے سوچتا ہے، جو بولتا ہے اس کا یقین ہے کہ رب العالمین خدا سن رہا ہے، جو کام کرتا ہے اس کا ایمان ہے کہ پروردگار مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اس مومن پر خدا نے اعلان کیا تھا تو ہر شخص کو گمراہ کر سکتا ہے شیطان، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ جو لوگ جن کے دل خلوص سے نیت سے منور ہو چکے ہیں ان کو نہ شیطان نہ ان کے بچونگڑے نہ کوئی لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہماری مشکل یہ ہے، شیطان جب کسی مجتہد کے پاس آتا ہے، کسی مرجع کے پاس آتا ہے، اس کو یہ نہیں کہتا چوری کرو، نعوذ باللہ زنا کرو، سود کھاؤ، نہ یا غیبت کرو، نہ کون چیز سے بالاتر ہے، اس کو اس کی نماز تہجد کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اس کو اس کے فتوے کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ہر بندے کو شیطان جانتا ہے کہ کس پہلوان کو کیسے چت کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا، وہ ہر طرح کا طریقہ بھی جانتا ہے، اس کے پاس تمام قسم کے ابزار و آلات بھی ہیں گمراہ کرنے کے لیے، سب قدرت میں ہے۔ اس نے خدا سے چھٹی مانگی، مہلت مانگی، خدا نے مہلت دے دی، کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کرو گمراہ، چھٹی ہے۔ خدا نے جب چھٹی دے دی تو ہر بندے کو گمراہ کر سکتا ہے، یعنی ہر بندے کو گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، آتا ہے۔ اب کیا اس بندے کو گمراہ کر پاتا ہے؟ نہیں، یہ اس کا ایمان۔ شیطان تو وہ پلید ہے جو حضرت ابراہیم کو گمراہ کرنے کے لیے بھی معصوم کے پاس آیا ہے۔ جب حاجی جاتے ہیں نا، حج پر کیا کرتے ہیں یہ لوگ 10ویں 11ویں 12ویں کو غالباً شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، چھوٹا شیطان، درمیانہ، بڑا شیطان، یہ سارے مارتے ہیں۔ کس کو مارتے ہیں؟ کیوں مارتے ہیں؟ کس کی سنت ہے؟ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم قربان گاہ کی جانب لے جا رہے تھے
تو 3 مرتبہ شیطان نے گمراہ کرنے کی، برگلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے پتھر اٹھا کے پھینکے. یہ سنت ابراہیمی ہے. تو بعض لوگ مذاق کرتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب جو مجھ جیسے حاجی ہوتے ہیں، جب گئے وہاں پہ شیطان کو پتھر مارنے کے لیے، اس نے کہا یار سارا جہان مجھے مارے، تو نہ مار، تو اپنا دوست ہے، قریبی ساتھی ہے. تو ہم شیطان کو پتھر تو مارتے ہیں لیکن اس کے فلسفے سے نابلد ہیں، نہیں جانتے. شیطان کو یہ پتھر نہیں چاہیے. یہ پتھر وہ ہے کہ جو آپ کے اور شیطان کے درمیان میں، آپ کے دل کے درمیان میں اور شیطان کے چالوں کے درمیان میں آ رہا ہے کہ شیطان میں اعلان برات کر رہا ہوں تو کسی کو گمراہ کرے گا، میری زندگی کو مجھ سے مجھ کو گمراہ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا. یہ اعلان برات ہے، اعلان برات ہے. لیکن کیا کریں ہم لوگ؟ ہم آتے ہیں مدرسے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، نیازیں بانٹتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں. لیکن جب گھر جاتے ہیں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، جیسے تھے ویسے ہیں. بھائی بڑے بڑے دیندار لوگ اپنے حق پہ، حق درمی پہ، ضد پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جلسے سنتے ہیں، بابا بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تفسیریں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن اخلاق وہی ہے. تو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا معنی شیطان کامیاب ہو گیا. شیطان نے اپنے جو چالیں چلی ہیں، سازشیں کی ہیں میرے خلاف، آپ کے خلاف، اس میں کامیاب ہے. ایت اللہ العظمیٰ بہجت مرحوم رحمت اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے سوال کیا، آغا صاحب مجھے نصیحت فرمائیے. آغا جلال میں آ گئے، کہا جو پہلے جانتے اس پہ عمل کر چکے ہو. نصیحتوں کے ڈھیر لگے جا رہے ہیں لیکن عمل کرنے کی پرواہ. بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی بیویاں ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہلواتی ہیں، لیکن کھڑی وہی ہے جہاں پہ مزاج ہے، جہاں پہ شیطان چاہتا ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آپ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اپنے زمانے کے 2 بڑے مرجع، ایک کا نام ہے ملا کاظم قزوینی، ایک کا نام ہے ملا محسن فیض کاشانی. نام سنا ہے آپ نے؟ بڑا نام ہے، بڑا ہمارے تشیع کے اندر. ملا فیض کاشانی، جن کی قبر حضرت معصومہ صلوات اللہ سلام اللہ کے حرم کے اندر ہے. ان کا مزار وہیں پہ بی بی کے ذریعے سے آئے، چھوٹا سا صحن ہے، چھوٹے صحن کے اندر ان کی قبر ہے. یہ ایک علمی مسئلے میں الجھ گئے. دونوں بزرگوار، دونوں مجتہد ہیں، ملا کاظم قزوینی اور ملا فیض کاشانی. علمی مسئلے میں الجھ گئے اور جب بحث کرتے ہیں، جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سید مصطفیٰ شہید سے بحث کرتے تھے نا، تو جو انجان لوگ ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ 2 مولوی لڑ گئے آپس میں نجف میں، تو چھڑانے کے لیے آتے تھے کہ 2 بزرگوار، وہ باپ بیٹا تھے، استاد شاگرد تھے. لیکن جب علماء علمی بحث کرتے ہیں تو پھر وہ آداب عند الاحباب تسقط العادات، پھر سارے مسئلے آداب رہ جاتے درمیان میں. انہوں نے ڈھیروں ٹائم، کافی وقت بحث کی، لیکن وہ کہتے تھے میں حق پر ہوں اور وہ فرماتے تھے میں حق پر ہوں. لیکن جب ملا قزوینی اپنے گھر قزوین گئے نجف سے، چھٹیاں ہوئی، اور ملا فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کاشان گئے. جو ہی ملا قزوینی پہنچے تو ذہن میں کھٹکا تھا، پتہ نہیں وہ حق پر ہیں، پتہ نہیں شیطان نے مجھے برگلایا ہو. جا کر کتابیں دیکھی، معلوم ہوا کہ ملا فیض کاشانی حق پر تھے. بیٹھے نہیں گھر میں، وہیں سے رکھ کر سبق باندھا. اب ذرا سوچیے کہ آج کل بندہ جہاز کا ٹکٹ لیتا ہے، ڈائیور پہ چلا جائے گا اور ٹرین پہ چلا جائے گا، اس وقت سواریوں کا وسیلہ یا اونٹ تھے یا گھوڑے یا پیدل. نجف سے آئے ہیں قزوین، قزوین سے کاشان یعنی فیصل آباد سے اسلام آباد تقریباً کم از کم، وہاں سے چل پڑے. گئے ملا فیض کاشانی کے دروازے پر، زور سے آواز دی، یا محسن قد اتاک المصیب. مستحب ہے کہ جب نماز میں جاتے ہیں تو آپ کہیں یا محسن قد اتاک المصیب، اے احسان کرنے والے اللہ تیری بارگاہ میں گناہگار آیا ہے. یہ مستحب ہے آپ کہیں، اپنی زبان کہہ سکتے ہیں، اور ابھی نہیں آتی تو خدا کے حضور میں جب آئیں تو اپنے آپ کو اپنا تعارف کروائیں، اے احسان کرنے والے اللہ تیری بارگاہ میں گناہگار پیش ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس مجتہد نے یہ نہیں دیکھا مجتہد ہوں، یہ نہیں دیکھا میری شان کم ہوگی،
دروازے کو تھاما اور ایک اونچی آواز میں کہا، لوگ سن رہے ہیں، یا محسن قد اتاک المسیء، ایک گناہ گار تیرے دروازے پر آیا ہے۔ آگا بہر ہے، کہا تشریف لائیں؟ کہا نہیں نہیں، بس میرا کام یہی تھا، بتانا تھا کہ میں غلط تھا، آپ حق پر تھے، اور نہیں بیٹھے، چلے گئے واپس۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ تقویٰ کی طاقت ہے جو انسان کو ہٹ دھرمی سے بچاتی ہے، ضد سے بچاتی ہے، انسان کو انانیت سے بچاتی ہے، میں سے بچاتی ہے، ہوا نفس سے بچاتی ہے۔ ہم لوگ کسے سنتے رہتے، سارے کہانیاں سنتے رہتے ہیں، لیکن کھڑے وہی ہیں جہاں پہ پہلے تھے۔ خاتم انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، نے ارشاد فرمایا، لوگو الا انبئکم باکثر القسیین، لوگو میں تمہیں بہترین عقل مند انسان کے متعلق و احمق الحمقاء اور بدترین نادان کے متعلق بتاؤں؟ کیس الکیسین احمق الحمقاء، لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، فرمائیے سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ زبان وحی سے سردار انبیاء سرتاج انبیاء فرما رہے ہیں۔ کیس الکیسین کون ہے؟ سب سے بڑا عقل مند۔ ہم بھی سمجھتے ہیں عقل مند۔ ہمارے ایک استاد تھے، بڑی اچھی تعبیر کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ انسان جب بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہے تو ساری دعائیں مانگے گا، دو دعائیں نہیں مانگتے۔ کوئی بندہ بھی دو دعائیں مانگنے کو تیار نہیں ہے، ساری دعائیں مانگیں، ساری زندگی۔ بتاؤں کون سی دعائیں؟ وہ فرمایا کرتے تھے، ایک کوئی شخص یہ نہیں کہتا اللہ مجھے عقل دے، کیونکہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ نہیں کہتا اللہ مجھے حسن دے، کیونکہ اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھتا ہے۔ عقل کل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ پیغمبر کی زبان میں عقل کل کون ہے، سمجھدار کون ہے، ذہین کون ہے، جینیس کون ہے؟ الا انبئکم بکیس الکیسین، لوگو کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں عقل مند ترین شخص کے متعلق بتاؤں؟ واحمق الحمقاء، اور احمق اور نادان ترین شخص کے متعلق۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا ان اقیس الکیسین، میری نظر میں یقیناً سب سے بڑا دانا و عقل مند و فطین انسان وہ ہے، کون ہے؟ من حاسب نفسہ، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، وعمل لما بعد الموت، اور اپنی آخرت کی فکر میں ہے کہ موت کے بعد کون سے اعمال جمع کروں۔ سب سے بڑا دانا شخص کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، تولا کہ کس پانی میں ہوں، کہاں بکتا ہوں، کہاں ٹھوکریں کھاتا ہوں، کہاں شیطان کی سازشوں کا شکار بنتا ہوں۔ جس نے اپنے کو تول لیا، وزن کر لیا، حاسب نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور اپنی موت کے بعد کے بارے میں فکر مند ہے اور اعمال کرتا ہے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا بتاؤں کون ہے سب سے بڑا نادان؟ فرمایا ان احمق الحمقاء، سب سے نادان انسان وہ ہے من اتبع ہواہ واطاع نفسہ، جس نے اپنے نفس کی پیروی کی اور ہوائے نفس کی اتباع کی، پیروی کی۔ پھر کیا کیا؟ وتمنا، ادھر سے کیا کرتا ہے؟ مرضی اپنی کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے اگر منع کیا ہو نا کہ آپ کی شوگر کچھ آگے چلی گئی ہے، اگر آپ نے مہربانی نہ فرمائی اپنے اوپر، پھر آپ بھی آگے چلے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو دل چاہتا ہے کھانے کو۔ پھر بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے، آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، آپ نے فلاں نہیں کھانا، نہیں کھانا، دل چاہتا ہے شامی کباب کھائے، لیکن کیوں کھاتا؟ کیونکہ ڈاکٹر پر ایمان ہے، رسول پر ایمان نہیں، خدا پر ایمان نہیں۔ کتنا مظلوم ہے ہمارا اللہ۔ فرمایا یہ نادان شخص وہ ہے کہ جو کرتا اپنی مرضی ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ، لیکن آرزو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جنت کی ٹکٹ پہنچنے والی ہے۔
اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں عرض کر رہا، حضور فرما رہے ہیں، اس سے بڑا احمق کون ہے کہ جو کرتا اپنی مرضی ہے لیکن خریدار بہشت کا ہے۔ میں آپ کو سرائکی کی ربائی میں سنا دوں، آج توجہ آپ لوگوں کی، سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد آل محمد برات سرائکی علاقے کے ملتان ڈی جی خان ہمارے کہ میں ڈیرہ غازی خان قوم بیسک ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا نام تھا سرور کربلائی، خدا ان کو غنی کی رحمت کرے۔ انہوں نے پل صراط پر منظر کشی کی ہے کہ جب ملنگ جائے گا نا، ملنگ پہنچے گا پل صراط پر تو منظر کیا ہے، ذرا سنیے آپ۔ اکثر چونکہ پنجابی ہیں جانتے ہیں، لیکن سرائکی اگر سمجھ نہیں تو میں توضیح دے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں جب ملنگ پہنچے گا نا تو پل صراط پر کون کھڑا ہوگا؟ فرشتہ۔ تو وہ ملنگ سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ملنگ ڈسدہ ہیں حیدری ہیں، ملنگ ڈسدہ ہیں تو نار دوزخ کنو بری ہیں، ملنگ ڈسدہ ہیں حیدری ہیں تو نار دوزخ کنو بری ہیں، صراط تے کھڑ ملک اکھیسی، یعنی فرشتہ صراط پہ کہے گا صراط تے کھڑ ملک اکھیسی تو جا فری ہیں تو جا فری ہیں۔ تو جعفری ہیں تو جا۔ تو یہ جو ہمارا قول ہے نا، یہ پیغمبر کی زبان نورانی اور وحی کے مطابق یہ سب سے بڑا احمق ہے کہ جو کرتا اپنی مرضی ہے لیکن امیدوار ہے اللہ کی بہشت کا۔ ایسا نہیں ہے۔ متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں بہشت عمل سے ملے گی، آرزو سے نہیں ملے گی۔ بہشت عمل سے ملے گی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شرط ہے۔ جہاں بھی قرآن میں آپ کو آج ایک عجیب عرض سنا جا رہا ہوں کہ آپ توجہ کریں قرآن پر، قرآن سے مانوس ہوں، جہاں بھی بہشت کی بات آئے گی وہاں عمل کی بات ضرور ہے۔ چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق کا سلسلہ۔ ابھی تو آج 7واں روزہ گزرا ہے، آپ کی صلواتیں ڈھیلا ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں العمل والایمان اخوان، ایمان اور عمل دو جڑواں میری تعبیر ہے، دو بھائی ہیں۔ الایمان والعمل اخوان، ایمان اور عمل وہ ایسے بھائی ہیں لا یفترقان، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا۔ جہاں عمل ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں عمل ہوگا۔ یہ کہنا کہ مومن ہوں کام نہیں کرتا، جھوٹے ہیں آپ، اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہیں۔ بھئی مولا کے فرمان تو ہمارے لیے حجت ہے نا، فرمایا جہاں ایمان وہاں ہوگا جہاں پہ عمل ہوگا، اور عمل وہاں ہوگا جہاں پہ درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ فرمایا ما یستویل احیاء ولا الاموات، قرآن فرما رہا ہے حبیب کبھی زندہ اور مردہ برابر، زندہ زندہ ہے، مردہ بیچارہ ہے مردہ ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، مگر خدا جسے چاہے اس کو سنا دیتا ہے، چاہے وہ مردہ ہو چاہے زندہ ہو۔ حبیب ما انت بمسمع من فی القبور، خدا جس کو چاہے اس کو سنا دیتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے، لیکن جو لوگ قبر میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا کبھی رسول اللہ قبرستان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے؟ نہیں۔ قرآن ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے دلوں پر تالے لگا رہے ہیں، جنہوں نے کان حقیقت سے دور کر لیے، بند کر لیے، جنہوں نے آنکھیں پھیر لی ہیں، ان سے مردہ تعبیر کرتا ہے۔ جن کے دل مر چکے ہیں، وہ چل پھر رہے ہیں مگر مردہ ہیں۔ بھئی مرنے کی علامت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں نا کہ جب قلب کام کرنا
5 سالے میں دماغ ٹھیک، سب کچھ ٹھیک تھا نا پہلے، جو ہی دل کام کرنا چھوڑے گا بند ہوگا، التماس دعا۔ تو بزرگوارو فرمایا کہ یہ مردے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ خدا چاہتا ہے کیا مقصد؟ یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ اپنے کپنوں کی قبر میں ہیں، یہ اپنے غرور کی قبر میں ہیں، یہ اپنی ہوائے نفس کی قبر میں ہیں، یہ اپنے گناہوں کی قبر میں ہیں، یہ قبر میں ہیں۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ یقیناً سنتے ہیں مردے۔ کون سے مردے سنتے ہیں؟ جن کا دل زندہ ہو، ظاہراً مر گئے ہیں لیکن زندہ ہیں۔ کیسے؟ متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گزر ہوا قبرستان سے، وہیں پر رک گئے۔ آپ کے باصفا اصحاب بھی ساتھ ہیں، دیکھ کے فرماتے ہیں یا اہل القبور، اے قبروں والے میں رہنے والی مخلوق، اے دیار وحشت کے شہر میں رہنے والی مخلوق، تمہارے پاس کیا خبر ہے تازہ؟ کون سی بریکنگ نیوز ہے بقول آج کے؟ فرمایا یہ لوگ بول نہیں سکتے، سن سکتے ہیں۔ فرمایا اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو مکان تم چھوڑ کے آ گئے تھے وہ خالی نہیں ہے، اس پر وارث جلدی میں پہنچ گئے ہیں۔ جو مال و متاع چھوڑ کے آئے تھے وہ تقسیم ہو گیا، اس کے وارث بن چکے، فکر نہ کرو۔ جو بیویاں چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے نکاح کر لیا ہے، وہ اپنا گھر بسا رہی ہیں۔ امام نے سارا فرمایا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ فرمایا تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ان کو اگر بولنے کی اجازت ملتی تو فقط ایک جواب دیتے، ان خیر الزاد التقوی، سب سے زیادہ بہترین چیز انسان کے لیے راہ توشہ، سامان سفر، زاد راہ، وہ اللہ کا تقوی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہم اپنے آپ کو علی کے شیعہ کہلواتے ہیں لیکن امیر المومنین کی زندگی میں مطالعہ نہیں کرتے۔ محبت تب ہوگی جب ان کی معرفت حاصل ہوگی، معرفت تب ہوگی جب ان کی سیرت سے آشنائی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ذاکر وہ پڑھے جو مجھے مزہ دے، جو مجھے جھما دے، جو مجھے گھما دے۔ لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں تاکہ نعرہ حیدری لگائیں۔ لوگ یہاں ریفری بن کے آتے ہیں کہ فلاں ذاکر ایسے نمبر لے گیا، فلاں وہ پڑھ گیا۔ بھائی یہاں ریفری بن کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں انسانوں کا مقدر جاگتا ہے۔ حسین کی اماں چاہتی ہے تو گناہ گار ہے، آ اس فرش عزا ہے حسینی پر، آج آیا ہے حر کی طرح، آ تو بخشا جائے۔ تیرے ریفری بنانے کی ضرورت نہیں، تیرے باہ باہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب جس طرح آیا تھا کیا اس طرح واپس جا رہا ہے تو بد نصیب ہے۔ اگر تیرے ذہن میں، تیرے عقل میں، تیرے دل میں کوئی تبدیلی، انقلاب واقع ہوا ہے تو خوش نصیب ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کو محسوس کر۔ ہم مولا کی سیرت سے نابلد ہیں، آشنا نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ جب معاویہ کے دربار میں، امیر شام کے دربار میں علی کے چاہنے والے کو حاضر کیا گیا، امام کا قریبی ساتھی ہے، اس سے پوچھا امیر شام نے ذرا یہ تو بتا مولا کی شہادت کے بعد آپ علی کے ساتھ رات کو بھی رہے، دن کو بھی رہے ہیں، وہ علی کہ جس کے نام سے بڑے بڑے پہلوانوں کے دل دہک جاتے تھے، دہل جاتے تھے، اس کی راتیں کس طرح گزرتی تھیں سنو گے؟ اس شخص نے، علی کے دیوانے نے، علی کے چاہنے والے نے، علی کے غلام نے مولا کی راتوں کا حال کس طرح بتایا۔ کس کے بازار میں، کس کے دربار میں؟ دشمن علی کے دربار میں، دشمن علی کے دربار میں اعلان حق کر رہا ہے۔ کہا وہ علی کہ جس نے مرحب کو مارا، انتر کو مارا، جس کے نام سے بڑے بڑے پہلوانوں کے دل دہک جاتے تھے، دہل جاتے تھے، لیکن جب رات کو مصلی عبادت بچھاتا تھا، یتململو کتململ السلیم، جس طرح سانپ ڈسا ہوا شخص پیچ و خم کھاتا ہے، اس طرح علی کی کیفیت ہوتی مصلی عبادت میں۔ وہ کہتے کیا تھے؟ رو کے فرماتے تھے آہ من قلت الزاد و بعد السفر،
ووحشت الطریق، ہائے ہائے علی کے پاس سامان سفر کم ہے، راستہ بڑا طولانی ہے، خطرناک ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا، کبھی علی کی مناجات کو ہم نے پڑھا؟ دعا ابو حمزہ سمالی میں دیکھی تو صحیح کہ سید سجاد نے کیا غوغا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ، شاید لگتا ہے تو نے اپنی نظر کرم مجھ سے اس لیے دور کر لی ہے کہ میں علماء کی محفل سے دور چلا گیا ہوں، شاید تو نے اپنی نظر کرم مجھ سے دور کر لی ہے کہ میں گناہگار لوگوں کی محفل میں چلا گیا ہوں۔ آپ پڑھیں تو صحیح، کتنا لطف آتا ہے۔ اہل بیت نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ اہل بیت ہمارے اسوائیں آئیڈیل ہیں، پیشوائیں، رہنمائیں، رابر ہیں، ہادی برحق ہیں۔ بس عزیزو، شیطان ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں پہ کھڑا رہنا چاہتا ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اگر رمضان مبارک کا دل چاہتا ہے کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی کی امداد کریں، کوئی نیک کام کریں، تو دل میں کئی خیال، ذہن میں کئی خیال ابھرتے ہیں۔ کیوں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان فوراً آتا ہے، وہ کہتے ہیں تیری کمائی کم ہو جائے گی، مال کم ہو جائے گا، تمہیں خود سے روزے بھائی کیا کرنے لگے ہو، بعد میں کر لیجیے گا، کافی روزے پڑے ہوئے ہیں بھائی، عید میں دے دیں گے۔ تو یہ کیوں روکتا ہے شیطان؟ ظاہر شیطان چاہتا ہے خدا اور بندے کے درمیان میں حجاب ایجاد کرے، تاکہ جو رحمتیں اس وقت اللہ کی رمضان مبارک میں برس رہی ہیں، جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں، جو بخششیں ہو رہی ہیں، اس سے اس انسان کو محروم کر دے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، قرآن بار بار فرما رہا ہے، اس سے بچیں۔ ہاتھ دھرمی کو چھوڑیے، اللہ سے صلح کریں، آئیں خدا کی بارگاہ میں جائیں۔ قرآن فرماتا ہے ان تقول نفس وا حسرتا علی ما فرط فی جنب اللہ، جب نفس کہے گا قیامت کے دن ہائے میری قسمت، میں نے اللہ کے معاملات میں سستی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے اللہ کے احکام کو پس پش نہیں ڈالنا تھا، آج یہ میرے ساتھ۔ شیطان انسان کو کہتا ہے کہ وقیل للذین اتقوا، قرآن فرماتا ہے جو صاحبان تقوی ہیں، متقی ہیں، ان سے شیطان آگے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماذا انزل ربکم، یہ جو اتنی عرصے سے عبادت کر رہے ہو، صدقے دے رہے ہو، خیراتیں کر رہے ہو، مجلسیں کر رہے ہو، جا رہے ہو، کیا ملا تمہیں؟ ویسے ہو نا جیسے تھے، تو جواب کے کہتے ہیں قالو خیرن، صاحبان تقوی جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ نیک پایا۔ عجیب جواب ہے۔ جب کہا نا ابن زیاد ملعون نے، یزید ملعون نے علی کی علی بیٹی سے، علی کی بیٹی بھائی مروا کے آ گئی ہو، بچے مروا کے، آپ تو راضی ہو نا، یہ لفظ میرے ہیں، اس کمینے نے بڑی گستاخی کی۔ تو علی کی شیر بیٹی نے، شرم و حیا کی ملکہ نے ایک مرتبہ کمر سیدھی کی، دیکھ کے فرمایا جھوٹا ہوگا ہمارا دشمن، ما رأیت الا جمیلا۔ تو کیا سمجھتا ہے عباس کے بازو کٹوانے کے بعد علی کی بیٹی کی ہمت ختم ہو جائے گی؟ اکبر کا جگر دیکھنے کے بعد علی کی بیٹی کی ہمت ختم ہو جائے گی؟ میں خدا کو پشت کر لوں گی، نعوذ باللہ۔ فرماتی ہیں مارا ہے تو جمیلا، اگر میرے جوان کے ٹکڑے کیے گئے تو وہ بھی اللہ کا انعام تھا، اگر ہمارے سر سے چادریں اتارے گئی تو وہ بھی اللہ کا انعام تھا، اگر ہمارے ہاتھ پس گردن باندھے گئے تو یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، ہم اللہ کی مرضی پر ہر حال میں راضی۔ یہ طریقہ بتایا ہمیں، یہ بتایا۔ ماذا انزل ربکم، شیاطین کہتے ہیں تمہیں کیا ملا ہے مجلسوں میں جا کر، ماتم کر کے، روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، نیک کام کر کے؟ وہ کہتے ہیں خیرن، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، دو آنکھیں عطا کی، دو کان دیے، دل دیے، عقل دی، پاؤں دیے، زندگی دی، بھائی دیے، بہن دیے، ماں باپ دیے، اولاد دی، موسم دیا، تندرستی دی، اور نعمتیں گنے کتنی ہیں؟ للذین آسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، وہ کہتے ہیں جو لوگ نیک کریں گے نا اس کام اس دنیا میں، اللہ نے ان کے لیے بہترین انتظام کیے ہوئے ہیں۔
بہشتیں بری ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، یہ تو عام دنیا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بلائیاں بلائیاں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، سارے کائنات کے لوگ مل جاؤ ہرگز نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اور پھر وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، صاحبان تقویٰ کے لیے آخرت کا دن بہت اچھا ہے. ہمارے لیے پیغمبر ہیں، ہمارے امام زمانہ ہیں، ہمارے لیے کربلا والے ہیں، ہمارا خدا ہے. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جواب ہے. یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ما علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس کا تفسیر میں ایک اور معنی ہے انسان پشیمان ہوگا اور کہے گا کہ مجھے زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک اور ائمہ علیہ السلام نے معنی کیا ہے جنب اللہ یعنی علی ابن ابی طالب. جنب اللہ یعنی معصومین ائمہ اطہار علی کی اولاد میں سے. جنب اللہ یعنی کیا؟ یعنی جن لوگوں نے علی کا حق نہیں پہچانا وہ قیامت کے دن حسرت کے اندر ہوں گے، حسرت کے اندر ہوں گے. ان اشد الناس یوم القیامت حسرتا، پیغمبر فرما رہے ہیں قیامت کے دن یقیناً سب سے زیادہ جو حسرت کریں گے لوگ نا کون ہوں گے؟ الذین بسطوا العدل، جو عدل کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑے سپر امپلائی بنے پھرتے ہیں، بڑے نیک، بڑے حاجی، بڑے وطن نمازی، پرہیزگار، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں. وخالفوہ، جو بڑی بڑی تقریریں میری طرح کرتے تھے لیکن حق کی اتباع نہیں کرتے تھے، پیروی نہیں کرتے تھے، وہ لوگ ہیں جن کی ندامت، پشیمانی، حسرت قیامت کے سب سے زیادہ ہے. جنب اللہ کیا ہے؟ آج کا دن جو ہے یہ مصادف تھا محسن رسالت، محسن اسلام حضرت ابو طالب کی وفات، حضرت ایاس. کتنے بدبخت ہیں مسلمان، کتنے بد نصیب ہیں جس نے تقریباً 50 سال تک، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول کو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ صحابی بن جاتا ہے، اور جو صحابی بن جاتا ہے وہ غازی بن جاتا ہے، وہ بہشتی بن جاتا ہے. جو زندگی میں ایک مرتبہ حضور اکرم کی زیارت کر دیکھ لے تو وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے، وہ جنتی ہے. مسلمان کتنا بے انصاف ہے تو، اگر کوئی ایک لمحے کے لیے، لحظے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں تو وہ جنتی بن جاتا ہے. جس نے 50 سال رسول کی خدمت کی ہے وہ کافر، نعوذ باللہ. ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہمارے لیے اس طرح عیان، روشن، واضح ہے جس طرح ابھی رات ہے. کوئی پوچھی بھائی مولانا صاحب دلیل لائیے، بیان فرمائیے، فلسفہ بیان کیجیے، یہ رات کس طرح رات ہے؟ بھائی پاگل ہی دلیل مانگے گا نا. دلیل ہے، میں کیوں وقت ضائع کروں آپ لوگوں کا؟ یہ جو ایمان ہے ابو طالب کی بحث کی جاتی ہے، یہ بحثیں اگرچہ بعض جزوی طور پر اچھی ہیں لیکن لوگوں نے ہمیں مشغول کر دیا ہے، اصل ٹاپک سے ہم لوگوں کا ذہن ہٹ گیا ہے. ایمان ابو طالب اظہر من الشمس، روشن ہے. اگر علی کا باپ مومن نہیں ہوگا تو پھر کون مومن ہو سکتا ہے؟ بھئی جو کل ایمان ہے، جو برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان، پیغمبر نے زبان بھائی سے فرمایا ہے، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے سامنے جا رہا ہے. کیا علی کے بغیر کوئی اور جا رہا تھا؟ جس کا نام کل ایمان ہو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب جو کل ایمان ہو اس کے باپ کا نام ہے ابو طالب. ہمارے لیے مسئلہ مشکل نہیں ہے لیکن ہمارے معصوم بچے، نوجوان بچے جن کے ذہنوں میں یہ پریشانیاں، وسواس ڈالے جاتے ہیں شیاطین کی طرف سے، میں تھوڑا سا عرض کر دوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے تمام اہل سنت کے لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان کے متعلق شک نہیں کرتے. کچھ لوگ ہیں جو ضمیر فروش ہیں، جن کے دل سیاہ ہیں، جو لوگ درہم و دینار میں ہر دور میں بکتے رہے ہیں، جو استعماری ایجنٹ ہیں، جو پیسوں کے لیے لاکھوں انسانوں کی جانوں کو آج کل آپ کے سامنے لے رہے ہیں. ایسے لوگ یہ ہر دور میں رہے ہیں، سیاہ بلیک شیپس.
یہ سیاہ بھیڑیں ہیں ہر دور میں، ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ امیر المومنین کا بابا کل ایمان کا بابا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ نے فیصلہ کیا تھا، جب ایمان اور کفر کا فیصلہ ہونے لگا تو اس وقت کچھ بیویاں جو کہ شوہردار تھیں، شادی شدہ تھیں، مسلمان ہو گئی، ان کے شوہر مشرک رہے، کافر رہے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا ان عورتوں کو جو مسلمان ہو چکی ہیں ان کے شوہروں سے جدا ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ قرآن فرماتا ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی کافر مسلمانوں کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، شوہر حاکم ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ پکی بات ہے نا، تاریخ مسلمانوں کی گواہ ہے کہ جو بیوی مسلمان ہوئی، کافر شوہر تھا، شوہر مشرک تھا، اس سے جدا ہو گئی۔ آذرا مسلمان ذرا دیکھو بتا، کیا علی کی اماں سے بڑھ کے کوئی مومنہ تمہیں ملتی ہے تاریخ میں؟ امیر المومنین رو رہے ہیں کہ یا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی۔ جو بھی سنا آپ نے، تاریخ گواہ ہے، میں آپ نے لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ پیغمبر گرامی نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، کہا یا علی وہ تیری اماں نہیں تھی، میری اماں تھی۔ فقط تیری اماں نہیں تھی، میری اماں تھی۔ جب کفن دینے لگے تو اپنی ابا کا کفن دیا، جب قبر میں لٹانے کا موقع آیا تو کہا رک جاؤ، میری اماں ہے، پہلے قبر میں لٹوں گا پھر اماں کو لٹانا۔ اس سے بڑی مومنہ کوئی مل سکتی تاریخ میں؟ لیکن تاریخ گواہ ہے جب تک ابو طالب زندہ رہے جناب فاطمہ بنت اسد کے شوہر رہے۔ یا تو یہ کہے نعوذ باللہ فاطمہ بنت اسد مومنہ نہ تھی، اگر یہ مانتے ہو تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ علی کا ابا کل ایمان کا ابا تھا، شک نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ جاہز بہت بڑا سنی عالم ہے، میں مثال دے رہا ہوں، جناب الحکمہ کے اندر، جناب المعدت کے اندر یہ بات اس کے قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کی تعریف طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محب رسول اللہ بل مقر بنبوتہ بل موافق برسالتہ کفیلہ محبہ اشد حبا۔ وہ کہتا ہے ابو طالب کو رسول سے معمولی محبت نہیں کرتے تھے، شدید ترین محبت کرتے۔ کیا مقصد؟ بھائی آپ کے بھی بھتیجے ہوتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، انسانوں کی سرپرستی کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بھتیجا۔ اگر ابو طالب کی محبت رسول اللہ سے چچا بھتیجا کی بنیاد پر تھی تو یہ کام نہ کرتے کہ شاب ابی طالب میں 3 سال تک بھوک و پیاس کو برداشت کیا رسول اللہ کے لیے، اور جب رات کی تاریکی میں سلاتے تھے علی کو، طالب کو، باقی بیٹوں کو، رسول اللہ کو سلاتے تھے، آدھی رات کو اٹھ کے رسول اللہ کو اٹھاتے تھے، امیر المومنین کو اٹھاتے تھے، یا علی اٹھ جا، بستر بدلیے۔ کیوں؟ یہ عاشق رسول ہیں کہ اگر کوئی شخص اس توہ میں ہو کہ رسول کہاں سو رہے تھے اور رسول کو قتل کرنے کا ارادہ رات کی تاریکی میں کرے، علی قتل ہو جائے، نبی بچ جائے۔ یہ چچا بھتیجے کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کہا؟ پیغمبر گرامی نے اعلان فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو پرکھنا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں تو دیکھیں کہ میرا دل علی کی محبت سے منور ہے یا نہیں ہے۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جس کے دل میں علی کے متعلق کدورت ہے، شک ہے، وہ منافق ہے۔ سوال کرتا ہوں، میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان تشریف فرمائیں، بچوں سے پوچھ رہا ہوں کیا کافر بدتر ہے یا منافق بدتر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کافر سامنے آتا ہے، منافق اس کے پیچھے خنجر مارتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہوتا، زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ منافق پیغمبر نے فرمایا، رسول گرامی نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ منافق کی جگہ جہنم کی بدترین جگہ ہے۔ منافق کون ہے؟
جو علی کے متعلق دل میں بغض رکھتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہر شخص کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے. بادشاہ نے اعلان کیا کل کوئی یہ ضرب المثل سمجھانے کے لیے کہ کوئی خوبصورت بچہ ڈھونڈ کے لائیے. تو جو میری طرح بدصورت تھا اور اس کا بچہ بھی اس طرح، تو سب سے پہلے وہ لے کے آیا ہوتا. جو ہم اپنے علاقے میں جسے ہم کہتے ہیں بدصورت لوگ ہوتے ہیں مثلا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹا نہیں تھا، اس کی نظر میں اس کا بچہ سب سے زیادہ. ہر شخص کو اپنی اولاد سب سے زیادہ، مولوی کو اپنا بدصورت بچہ تو اچھا لگتا ہے، کیا ابو طالب کو اپنا علی جیسا بیٹا اچھا نہیں لگتا؟ اس سے محبت نہیں کرتا. اور ہاں قانون یہ ہے پیغمبر کا، یا علی لا یحبک الا مومن، اگر ابو طالب علی سے محبت کرتا ہے تو مومن ہے. قانون فطرت ہے. جنازہ تیار ہوا، پیغمبر نے نوحہ پڑھا. 86 سال کی عمر ہے. کتنی؟ ہمارے بوڑھے ہونا ہم کہتے ہیں اللہ خدایا ان کا خاتمہ. ہم سب لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ نہیں کہتے دعا میں مر جائے، کہتے ہیں بس جو اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ کرے. یعنی یہ نہیں کہتے کہ اس کی دعا کرو جیے. میں ابھی کراچی میں تھا، ایک جوان کڑیل جوان، وہ رانگ سائڈ سے گیا تو گاڑی والے نے ٹکر ماری. بائک پہ تھا، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا، دماغ کی چوٹ لگ گئی. کڑیل جوان، 2 بچے ہیں، بیوی ہے، اس کی بیوہ ماں ہے. ان کے ماں میرے پاس ہے. مولانا صاحب مسجد بیٹھا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ بلا وہ دعا کریں ہماری بھانجی کا شوہر ہے اور جو اللہ کی مسئلے آتے اس کے حق میں ہو جائے، کیونکہ وینٹیلیٹر پہ ہے، 2500 روپے ڈیلی خرچہ، غریب لوگ ہیں. بس وہ یعنی کیا، یعنی دعا کریں اللہ کرے جلدی مر جائے. یہ تو ہم جوانوں کو برداشت نہیں کرتے. اگر بوڑھا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ کہتے پروردگارا اس سے پہلے کہ ہم گستاخ ہوں اس کو اپنی بارگاہ میں. یہ ہمارا حال ہے. 86 سال کا سن ہے حضرت ابو طالب کا، پیغمبر گرامی کے فرزند ارجمند حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے. ایک صلوات اور پڑھیں گے آپ لوگ. ارشاد فرمایا میں تمہیں شیعو، علی کے شیعو خوشخبری سناؤں. لوگوں نے کہا خوشخبری ہوتی ہے نا، جب کبھی کبھی آپ دیکھیں نا یہ ٹی وی جو ہمارے ہیں حسن جیو، وہ بڑا مہربان ٹی وی ہے. اس کا کام لوگوں کو پریشان کرنا. جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں نا، آپ ٹی وی لگائیں بس سٹریس کا شکار ہو جائیں، ٹینشن میں آ جائیں، اب یہ ہو گیا کل قیامت ہو رہی ہو. اگر کوئی ہفتے میں ایک دفعہ آتی ہے جیو خوشخبری، کیا کہتے ہیں فلاں علاقے میں آم پک گئے. یہ خوشخبری ہوتی ہے ہمارے لیے. کوئی خوشخبری نہیں ہے. تو مولا نے خوشخبری، انسان توجہ کرتا بھی کون سی کیا خوشخبری ہے، کس کی بھی سنتا ہے. مولانا نے فرمایا میں خوشخبری سناؤں. جو لوگ اپنے آپ کو علی کے شیعہ کہلواتے ہیں نا، ان کے لیے خوشخبری ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہیں تقوی اختیار کیا، لہم بشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. قرآن فرماتا ہے ان کو بہشت کی خوشخبری اس دنیا میں بھی دی جائے گی اور آخرت میں بھی. کہا مولا کون دے خوشخبری؟ کا بس رہنے دو نا، کیونکہ پتہ تھا نا پھر مغرور ہو جائیں لوگ. 2-3 مرتبہ امام نے فرمایا رہنے دو، بس رہنے دو. کہا مولا بتائیے نا، بات ادھوری ہے ابھی. فرمایا جب کوئی شیعہ مرتا ہے نا جو علی سے محبت کرتا ہے تو پیغمبر مصطفیٰ علی مرتضیٰ اس کے سرانے تشریف لاتے ہیں اور اسرائیل سے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ذرا آہستہ ہلکا ہاتھ رکھ، اور اسے کہتے ہیں ڈرنا نہیں، تو بہشت میں جا رہا ہے. اپنی قدر جان لو، شیطان کو ٹھوکر مارو. بھائی امام زمانہ کے ہر ہفتے ہماری فیلیں جاتی ہیں بارگاہ امامت میں، اور جب ہم لوگ کوئی خدا نہ خواستہ ٹیڑے پیڑے کام کرتے ہیں نا تو مولا روتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں دشمن نے تھوڑے ظلم کیے ہیں، تم ظلم کرتے ہو، تم ہمارے آنے کا زمینہ فراہم کرو اپنے کردار سے، ہمیں روکتے ہو. تو ہمیں یہ چاہیے. ایک اور روایت سنا دوں آپ لوگوں کو، آپ کا ایمان تازہ کروں. اپنی قدر جانیے. معصوم فرماتے ہیں کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. جہنم میں جائیں گے نا تو جبرائیل کو حکم ہوگا کہ جاؤ ان کو جہنم سے نکالو. پالنے والے اللہ، اے خالق، اے مالک، آپ نے ان کو جہنم میں ڈلوایا تھا،
کہا تجھے نہیں پتا جبرائیل، انہوں نے جہنم کی تاہ سے مجھے ایک واسطہ دیا ہے، واسطہ دیا ہے اللہ، اے خالق، اے مالک، اے رازق، تجھے محمد اور اس کی پاک آل کا واسطہ ہمیں جہنم سے نکال۔ میں نے فیصلہ کیا ہے جو شخص مجھے واسطہ دے گا میں اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ اتنی عظمت کے مالک ہیں آپ لوگ، اور چھوٹی چھوٹی باتیں میں شیطانوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں ہم لوگ، تو ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ اس لیے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو اپنی دعا کے آغاز میں اور اپنی دعا کے اختتام پہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں درود پڑھ لیا کرو۔ درود پڑھو، کیوں؟ کیونکہ تمہارا خدا فرماتا ہے یہ وہ دعا ہے جس کا میں نے فیصلہ کیا ہے کبھی رد نہیں کروں گا۔ لہذا جو شخص اپنی دعا میں دعا کے آغاز پر درود بھیجتا ہے اور دعا کے آخر میں بھی محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے تو مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ اس کی دعا کی ابتدا کو بھی قبول کر لوں، انتہا کو بھی قبول کروں، درمیان کو رد کر دوں۔ یہ میری رحمانیت کے خلاف ہے۔ آگے فرمایا رو رہے ہیں پیغمبر گرامی 86 سال کے بوڑھے چچا پر گریہ فرما رہے ہیں، محسن اسلام، محسن قرآن، محسن رسالت۔ 1 سال رسول نے، لوگ کہتے ہیں امام کی یاد، کربلا والوں کی یاد منانا بدعت ہے، سنت رسول ہے۔ کسی نے حضرت ابو طالب کو ذبح نہیں کیا تھا، تبھی موت تھی، لیکن پیغمبر نے جناب ابو طالب و جناب خدیجہ کے بعد سال پورا عام الحزن منایا ہے، پورا غم کا سال منایا ہے۔ ہم منا رہے ہیں چچا جان تو میرا محسن ہے، ربیتنی صغیرہ، جب میں بچہ تھا تو نے میری تربیت فرمائی، تو نے میری کفالت فرمائی، اور تو نے ونصرتنی کبیرہ، جب میں بڑا ہو گیا تو نے میری نصرت فرمائی۔ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اور پھر راوی کہتا ہے آپ نے اپنے پاک ہاتھوں کو حضرت ابو طالب کے دائیں چہرے پر، دائیں رخسار پر 4 دفعہ، تاریخ میں لکھا ہے جی، 4 دفعہ ہاتھ پھیرا اور رو رہے تھے، اور بائیں رخسار پر 3 دفعہ ہاتھ پھیرا۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، دعا مانگتے ہیں۔ مجھے جب یہ روایت پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے چچا محترم نگہبان رسالت 86 سال کے ہیں، آپ بار بار ان کے چہرے کو مس کر کے گریہ فرما رہے ہیں، آئیے ذرا کربلا کے میدان میں، کڑی الجوان ہے علی اکبر، بوڑھا ہے حسین۔ عجیب لفظ ہے تاریخ میں، بڑی مشکل سے زہرا کا لال پہنچا ہے اکبر کے جنازے پر، جنازہ نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہے نا جناب قاسم کی لاش پامال ہوئی ہے، لیکن جو لفظ کی قسم علی اکبر کے لیے تاریخ میں ملتے ہیں جناب قاسم کے لیے نہیں ہے۔ بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب دشمنان رسول کو معلوم ہوا کہ شبیہ رسول آ چکا ہے تو رسول سے انتقام لینے کے لیے راوی نے لکھا ہے فَقَتَّلُوهُ بِسَيُوفٍ إِرْبًا إِرْبًا، جس طرح قصاب گوشت کا قیمہ کرتا ہے اس طرح تلوار سے شبیہ پیغمبر کے ٹکڑے کر دیے۔ پہلا لفظ تاریخ نے لکھا ہے فَوَضَعُوا خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے اپنے پاک چہرے کو علی اکبر کے زخمی چہرے پہ رکھ دیا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ ایت اللہ حسین مظاہری، خدا ان کو حفظ کرے، قوم میں مجلس پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں جو تاریخ میں جملہ ہے فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے اس کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ کہا یہ لاوی نے لکھا ہے، تم نے غور بھی کیا ہے کہ حسین نے اکبر کے چہرے پہ اپنے چہرے کو کہا؟ نہیں یہ معنی غلط ہے۔ جب یہ لفظ ہے فَقَتَّلُوهُ بِسَيُوفٍ إِرْبًا إِرْبًا، مسلمانوں نے اکبر کا قیمہ کر دیا تھا تو حسین بیٹھ گئے، غریب حسین بیٹھ گیا، کربلا کے میدان میں زہرا کا لاڈلا بیٹھ گیا، ٹکڑے ڈھونڈنے شروع کیے، علی اکبر کے چہرے کا ٹکڑا مل گیا، اس کو اٹھا کے اپنے پاک چہرے سے مل رہے تھے۔
اس کے بعد آپ بھی نوحے پڑھتے ہیں. حسین مولا نے نوحہ پڑھا, سناؤں آپ کو؟ 2 بند سن لیجئے, آپ سے دعا لیتا ہوں. ایک امام حسین نے نوحہ پڑھا. پہلا بند جو ہے, یا بنیا, وہ میرا شبیہ پیغمبر علی اکبر, اپنے بوڑھے باپ کو تو ذرا اتنا بتا, الگ دنیا بعد کل وفا, اب اس دنیا پر خاک ہو کہ بغیر حسین کس طرح زندہ رہے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دوسرا بند پڑا, فرماتے ہیں علی اکبر کے جنازے پر آ کے نا حسین نے پہلی مرتبہ بد دعا فرمائی ہے, قاتل اللہ قومن قتلوک, خدا اس قوم کے بچے قتل کرے جس نے تجھ کو مجھ سے چھینا. دوسرا بند پڑا. تیسرا اور آخری بند, راوی کہتا ہے ٹکڑے تھے لاش علی اکبر کے, حسین ہے بوڑھا, حسین کی کمر جھک چکی تھی, امامے کے پیچ گردن میں تھے. کئی مرتبہ, 3 مرتبہ روایت کے لفظ ہے, 3 مرتبہ حسین نے کوشش کی, کڑیل جوان ہے علی اکبر, کڑیل جوان ہے علی اکبر, حسین سے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھایا گیا. ایک مرتبہ کمر کو سیدھا کر کے خیام کا رخ کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں, جوانان بنی ہاشم بھی آئی, او ہاشمی جوانوں کہاں چلے گئے ہو, مجھ سے میرے جوان کڑیل بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا, آؤ حسین کی مدد کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے اللہ, ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ عزت میں قبول مقبول فرما. اللہ کی کائنات اس نورانی محفل پر اپنے برکتوں کا نزول فرما, اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. جو قدم اس پاک نورانی محفل کے لیے ذکر اہل بیت کے لیے چل کے آئے ہیں, خداوندہ معاشر کے میدانوں میں, میدان کے اندر ان قدموں کو بہشت کی طرف رواں دواں کرنا. خداوندہ باران رحمت عنایت فرما. پالنے والے اللہ, والی دورہ امام زمان کو ہم سے راضی فرما, امام کی دعاؤں میں شامل فرما. خداوندہ جو لوگ بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی گودی کے صدقے میں, پالنے والے اللہ تمام کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما. خداوندہ جن کے گھر میں ناچاکی ہے, پریشانیاں ہیں, امام حسین کی غربت کا واسطہ انہیں گھر کو بہشت بنا دے. پالنے والے اللہ, جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے تمام کی حاجات کو برلا. حاضرین کی, مومن و مومنات کی, غائبین مومن و مومنات کی جو دلی تمنا ہے, تو دانا حکیم ہے, تمام کی حاجات کو برلا. خداوندہ ہمارے مرحومین کی والدین کے متعلقین, خصوصاً حاضرین کے متعلقین والدین, بالاخص صاحب خانہ کے مرحومین والدین, متعلقین, شہداء, برادران, سب کو امام حسین کے ساتھ معشور فرما. خداوندہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما, ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. رمضان مبارک کی فیوزات سے, برکات سے ہمیں مالا مال فرما. خداوندہ اس رمضان مبارک کو ہماری زندگی کا آخری سال قرار نہ دے. رمضان مبارک گزرنے سے پہلے ہمارے گناہوں پر قلم عفو کھینچ دے. خداوندہ جن کے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں ان کو ایسے وسائل و اسباب فراہم کر کہ عزت و آبروست اپنے گھر بھیج سکیں. خداوندہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کو ان کے غموں سے بچا لے. پالنے والے اللہ, ہمارے بچوں کو نسلاً بعد نسل اہل بیت کا بہترین شیعہ بننے کی توفیق نصیب فرما. خداوندہ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کے امتحانوں میں بہترین کامیابی نصیب فرما. جو لوگ مریض ہیں, جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کیا ہے, خداوندہ ہم روحی اور جسمی مریض ہیں, امام سجاد کی بیماری کے صدقے میں ہم سب کو لباس عافیت پہنا دے. پالنے والے اللہ, جو لوگ تنگ دست ہیں, بے روزگار ہیں, کاروبار کی مشکلات میں گرفتار ہیں, ان کی عزت دوبالا فرما, ان کی مشکلات کو حل فرما. جو لوگ بے گناہ قید ہیں, خصوصاً اسیران امامیہ کو, پالنے والے اللہ رہائی نصیب فرما. خداوندہ ہمارے شہداء ابرار کو امام حسین کے ساتھ معشور فرما. جو لوگ دھماکوں میں, ٹارگٹ کلنگ میں زخمی ہوئے ہیں, پالنے والے اللہ ان کو شفا کلی نصیب فرما. شہداء کہ بچوں کو, پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. شہداء کے بچوں کی عمر دراز فرما. خداوندہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آشنا فرما, ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین, امام زمان کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما. ہماری گناہ گار آنکھوں کو امام زمانہ کے پاک چہرے کی زیارت سے مشرف فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ حضرات سے درخواست ہے آخر میں
صاحب خانہ کے مرحومین، اپنے والدین متعلقین، تمام مومنین مومنات سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم واشفهم وعلى محمد وآل الطيبين بجاه محمد وآل الطيبين۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔